نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون قالت الأعراب کہا اعرابیوں نے، دیہاتیوں نے، آمنا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا اور لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اور ابھی داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا تو نہ کمی کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون بے شک ایمان والے، الذین آمنوا باللہ ورسولہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو اپنی دینداری، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لائے، قل لا تمنوا علی اسلامکم آپ فرما دیجئے مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اللہ احسان کرتا ہے تم پر، ان ہداکم للایمان
کہ اللہ نے ہدایت دی تمہیں ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمین کے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ میں جیسے ہم نے پڑھا، اصلاح معاشرہ کے بڑے اہم قوانین اور ضابطے بیان ہوئے ہیں۔ آخر میں اس سورت کا دوسرا حصہ ہے، گویا کہ اس میں کچھ اعرابی، ان پر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان جتلاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ ایمان لائے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے لگے۔ کہو نا جی پھر اسی ایمان لے آئے، دیکھو نا جی پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا، باقی قبیلے والوں نے لڑائیاں کیں، جنگیں کیں، اور ہم تو بادشاہ خود ہی ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو واضح طور پہ کہہ دیجئے کہ اگر ایمان لائے ہو، کوئی اچھا کام کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اپنے فائدے کے لیے کیے، نہ اپنی آخرت کے لیے کیے۔ نہ ایمان لاتے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرتے تو نقصان نبی پاک کا تو نہیں، تمہارا ہونا تھا۔ اس لیے یہ احسان مت جتلاؤ۔ نیکی کرنے کے بعد کسی پر احسان کہے گا، بلکہ جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سنو کہ تم ابھی صرف اسلام کا دعویٰ کرو، ظاہراً تم نے اسلام کے احکامات کو مانا، دل میں ابھی ایمان نہیں گیا۔ دل میں ایمان گیا ہوتا تو اس طرح کی باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ دل میں ایمان جن کے جاتا ہے وہ احسان نہیں جتلاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعات بھی ہمارے لیے ایسی نصیحت ہے کہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ وَمَا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اعرابی کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، آپ فرما دیجئے نہیں ایمان لائے تم، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ عموماً ایک سوال بھی ہوتا ہے۔ ان آیات میں یہ فرق بھی واضح ہے، اور ایک حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث جبریل، اس میں بھی بڑا واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے، ایک شخص آئے، بڑا خوبصورت لباس سفید رنگ کا پہنا ہوا ہے، ایسے جیسے بالکل نہا دھو کے ابھی آئے ہیں،
اور کوئی سفر کا نشان نہیں، کیونکہ اس وقت گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے نا، جو مسافر ہوتا تھا اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی اور کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، اس پہ کوئی مٹی وغیرہ نہیں، کوئی سفر کا نشان ہے، بالکل صاف ستھرا لگتا ہے۔ ابھی یہاں سے غسل خانے سے تیار ہو کے باہر آئے، بالکل صاف ستھرا سفید لباس، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے اس کو۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ بندہ کی حیت دیکھو تو لگتا ہے ابھی محلے کا ہی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں ہے یہ شخص کون ہے۔ وہ شخص آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، جیسے بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں گھٹنوں پر رکھ کے بڑے احترام سے پوچھنے لگے، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے بتایا ایمان یہ ہے تم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ کہنے لگا جی صدقتا، ٹھیک کہا آپ نے، ٹھیک کہا۔ عمر کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلے تو ایسے پوچھ رہا تھا یہ شخص جیسے کچھ پتہ نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو آگے تصدیق ایسے کرا جیسے پہلے سے پتہ ہے سارا کچھ۔ پھر انہوں نے پوچھا جی اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، اور مال فرض ہو تو زکوٰۃ دو۔ کہنے لگا جی صدقتا، یہ بھی ٹھیک آ کیا تو عمر کہتے ہیں میں نے کہا واہ بھائی واہ، پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے کچھ اور سوالات بھی کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے قیامت کب آئے گی؟ المسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والا جواب دینے والا، اس میں دونوں ہی برابر ہیں۔ یعنی یہ علم کس کے پاس ہے جی؟ ان کا اچھا پھر کوئی اس کی نشانیاں تو بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ بہرحال میرا موضوع ایمان اور اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ان چیزوں کا ذکر کیا جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اللہ پر ایمان لانا کس کے ساتھ ہے تعلق اس کا؟ فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ جتنے بھی ایمانیات ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور اسلام کے بارے میں تو ظاہری اعمال بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں ظاہری اعمال۔ تو ظاہراً جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسلام، اور جن کا تعلق باطناً دل کے ساتھ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں جی ایمان۔ دونوں ضروری ہیں، ایمان اور اسلام دونوں ضروری ہیں، لیکن ایک شخص اگر دل سے مومن نہ ہو، ظاہراً اعمال کرتا رہے تو مسلم تو ہو سکتا ہے، مومن اس وقت ہوگا جب دل سے ایمان قبول کرے گا۔ تو اب جناب اعرابی آئے اور دیہاتی آئے اور بنو اسد کے لوگ آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آمنا، ہم ایمان لائے جی، ہم آپ پر بڑا احسان کیا جی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں بیٹھے، نام نہیں لیتا، سارے ہمارے ساتھی مخلص ہیں لیکن گپ شپ بات ساتھیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے نا، وہ پھر کئی دفعہ کہتے ہیں نماز پڑھی، میں کہا گیا ماشاء اللہ جی، کل بھی پڑھی جی، اوہو ماشاء اللہ جی، یہ تو میں تھوڑے گھر آنا چاہیے شکریہ ادا کرنے واسطے۔ سمجھے؟ یہ تو مقصد ہے، کوئی بھی عمل کرے بندہ تو کس کے لیے کرتا ہے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے، فائدہ اپنا ہوتا ہے، کسی پر اس میں احسان والی بات نہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے اعرابی ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے تم ایمان کوئی نہیں لائے، چلو جی کم خلاص، قل لم تؤمنوا، تم ایمان کوئی نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم اتنا کہو کہ ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ مخلص ہو کر تم کام شروع کر دے، پورا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، جو بات ہو گئی، اللہ بے شک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آئندہ دھیان کرو اور ایسی باتیں مت کرو۔
ایمان والے کون ہیں وہ بھی سن لو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک کوئی نہ کیا ایمان لانے کے بعد، نہ اللہ کی بات میں شک نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. یہی لوگ کیا ہیں بولو؟ سچے ہیں. اور یہ کون ہیں؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں جتلایا. قل، آپ فرما دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنی دینداری بتاتے ہو؟ اللہ کو بتاتے ہو کہ ہم نے بڑے جناب نیکی کے کام کیے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. ساری کائنات کو جاننے والا کون ہے؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، دلوں کے راز بھی جاننے والا، ایمان کے حالات کو بھی جاننے والا، دل کے یقین سے بھی باخبر رہنے والا صرف کون ہے؟ لیکن ان کو دیکھو، یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں. یہاں پر احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجیے مت احسان جتلاؤ میرے اوپر اپنے اسلام کا. مجھے آ کر یہ باتیں نہ سناؤ کہ ہم جناب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم اسلام لیں. مت احسان جتلاؤ میرے اوپر اپنے اسلام کا. جو کسی نے عمل کیا ہے اپنے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، میرے اوپر کوئی احسان مت جتلاؤ. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کسی کے اوپر احسان کرے پھر ساری زندگی اس کو جتلاتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں آیت ہے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو احسان جتلا کر. اگر کوئی عمل کیا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے، کوئی اچھائی کی ہے، تو اس پر احسان جتلاؤ گے تو اجر کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے. مت ضائع کرو، کسی پر احسان مت جتلاؤ. ہم 9ویں 10ویں میں پڑھتے تھے، مجھے پورا یاد نہیں آج کل وہ اردو میں ہے یا نہیں. غالباً 10ویں کی کتاب میں ایک مضمون تھا، اس کا عنوان تھا کیلے کا چھلکا. کیلے کا چھلکا. کوئی چودھری صاحب تھے، وہ جا رہے تھے نہر کے کنارے ٹہلتے ٹہلتے تو کیلے کے چھلکے سے پاؤں پھسلا، چودھری صاحب نہر میں جا گرے. کوئی بندہ تھا میرے جیسا، اس نے دیکھ لیا، اس نے جناب کھینچ کھانچ کے نکالا. بڑا احسان کیا، اچھی بات تھی. اب روزانہ چودھری کے ڈیرے میں، چودھری صاحب وہ کیلے والی گل سناؤ نا پھر کس طرح تسی گرے ہو تو پھر میں تمہیں کڈیا باہر. چودھری کے آگے بیچارے کے وہی بڑا آدمی تھا، اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے، جی انہوں نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، بڑا جی دیکھو نا جی. پھر ادھر گیا، کھانا شانا بھی کھایا اور 50 بندوں کے سامنے چودھری صاحب پر احسان بھی. اگلے دن پھر اس کا تو روزانہ ڈیرا جو تھا، روزانہ جناب 50-100 بندہ پھر وہ پہنچ جائے. جناب سناؤ پھر چودھری صاحب پھر کس طرح میں تمہیں کڈیا سی نہر وچوں. جی ماشاء اللہ جی، بڑا مہربانی، بڑا کمال کیتا تو سن. وہ پھر جناب وہ ساری کہانی جناب اس طرح بیچارے چودھری صاحب گرے، حتیٰ کہ چودھری صاحب تنگ آئے. اگلے دن انہوں نے جا کے نہر میں چھلانگ ماری. انہوں نے کہا جان چھوٹے ہو یار. انہوں نے کہا کل میں گروں گا اور تو نے نہیں نکالنا، مہربانی کرنی ہے، مجھے مرنے دے وہاں پہ. تو ایسا بندہ کرے ایک آدمی کے اوپر احسان کر کے ساری زندگی اس کو بلیک میل کرے، تو میں نے تیرے اوپر احسان کیا، تو بہتر ہے نا نہ کرے. اس سے بہتر ہے کہ پھر نہ کرے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی ارشاد فرماتے ہیں، یمنون
علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو احسان جتلانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ کیا ہے اجر کس نے دینا ہے؟ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ شریف آدمی کسی کا احسان بھلاتا نہیں ہے، جو بھی شریف آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ جو آدمی احسان کرے وہ اس کو بھلاتا نہیں ہے، لیکن احسان کرنے والوں کو جتلانا نہیں چاہیے۔ دونوں باتیں ہیں نا، ایک تو وہ جس نے احسان کیے اس کے لیے کیا حکم ہے، اور ایک جس کے ساتھ احسان ہوا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے۔ جس کے ساتھ احسان کیا ہے اگر وہ واقعی باحیا اور باغیرت آدمی ہے، وہ کبھی احسان کرنے والے کو نہیں بھولے گا، بلکہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ لیکن جو احسان کرنے والا ہے اس کو کبھی ذکر نہیں کرے۔ اس کی میں مثال دوں آپ کو، بڑی پیاری مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بڑے مشکل حالات میں تھے، اتنے مشکل حالات کہ بیت اللہ میں نماز کو نہیں پڑھنے دیتا تھا، دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں دینے دیتا۔ یثرب کے لوگ ایمان لائے، اس وقت یثرب نام تھا، بعد میں تو مدینہ الرسول بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لائے اور انہوں نے رات کی تاریکی میں خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے علاقے میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا، بیعت ہو گئی، بیعت کے بعد ہجرت کا حکم ہو گیا، صحابہ بھی چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، اور وہ اہل مدینہ انصار انہوں نے کتنا تعاون کیا کہ اپنے گھر تک لٹا دیے انہوں نے اپنے گھر، ان کا یا رسول اللہ جہاں آپ لڑنے کا حکم دیں گے ہم لڑیں گے، جس سے آپ صلح کریں گے ہماری صلح ہوگی، جس سے آپ کی جنگ ہوگی ہماری جنگ ہوگی، جس سے آپ کی صلح ہوگی ہماری صلح ہوگی، آپ لڑنے کا حکم دیں گے ہم بچے تک قربان کر دیں گے، آپ صلح کا حکم دیں گے ہم چادریں بچھا دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے انصار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، جو آپ حکم دیں گے ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ پھر میرے نبی تشریف لے گئے، واقعی انصار نے عمل کر کے دکھایا، سب کچھ اللہ کے نبی پر لٹایا، مہاجرین کو اپنے باغات میں حصے دار بنایا، سب کچھ کیا، اور زندگی میں ایک لفظ بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، کبھی نہیں کہا۔ ہاں، اتنی بات تھی جس دن مکہ فتح ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، حضور صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اور انصار چپ کے میرے نبی کے دائیں بائیں ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ یہ ڈر ان کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی اب ہمیں چھوڑ نہ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو گیا ہے، کہیں مکہ میں نہ چلے جائیں، لیکن کہتے نہیں ہیں زبان سے، حضور کے دائیں بائیں، حضور کی اونٹنی کے دائیں بائیں پھرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر گئے، بڑے اللہ تعالیٰ نے ذہانت حضور کو عطا فرمائی تھی۔ پھر میرے نبی نے وہاں ارشاد فرمایا، اور کیا خوب ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، اے لوگوں، جب مکے والوں نے مکے میں رہنا ہمارے لیے مشکل کر دیا، یہ میرے انصار بھائی تھے جنہوں نے مجھے مدینے آنے کی دعوت دی اور اپنا گھر بار میرے اوپر لٹا دیا۔ آج شاید انصار کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے اور حضور شاید ہمیں چھوڑ نہ دیں۔ اوے لوگوں، سنو لوگوں، دو راستے ہوں، ایک راستے پہ ساری دنیا جا رہی ہو، دوسرے راستے پر میرے انصار جا رہے ہوں، میں وہ راہ اختیار کروں گا جس پہ انصار جا رہے ہیں۔ میرا جینا بھی انصار کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی انصار کے ساتھ ہے۔
انصار کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت میں جن کو ساتھ دیا، حضور نے ان کو بلایا نہیں بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی ان کے پاس حضور آرام فرما رہے ہیں۔ آج بھی میرے نبی کا روضہ مبارک انصار کے محلے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، انصار نے تعاون کا حق ادا کر دیا اور اللہ کے نبی نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو کسی کے ساتھ مشکل وقت میں احسان کرے یا ساتھ کھڑا ہو جائے وہ محسن ہے۔ جس کے ساتھ کھڑا ہوا اس کے اندر اگر غیرت اور حیا ہو، وہ ساری زندگی اپنے محسن کو بھلاتا نہیں ہے، لیکن محسن کو احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ اگر اس نے احسان جتلایا تو سارا نیکی اور سارا عمل برباد کر دیا اس نے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اسلام لے آئے۔ کل آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مت احسان جتلاؤ میرے اوپر اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اسلام کی۔ ہم مسجد میں آئے، ہم نے درس قرآن سنا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے عمرہ کر لیا یا کوئی نیکی کا اور کام کر لیا، یہ سب کس کا احسان ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا تو یہاں محلے میں اور بھی تو کئی لوگ ہیں جو نماز ہی جنہوں نے کوئی نہیں پڑھی، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا۔ جنہوں نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں نا، جنہوں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اگر ہم نے کر لیا ہے تو یہ کس کا احسان ہے؟ بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ نے احسان کیا تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اس طرح بولا کرو کہ احسان کس کا ہے؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمین کے۔ غیب تو تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے چھپی باتیں ہیں، رب کے لیے تو سب کچھ علم میں ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہے ہر چھپی بات کو، چاہے آسمانوں میں ہے چاہے زمین میں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق